آج ایک بہت اہم بات ہے مجھ سے پوچھا ہے کہ، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پوچھنے پہ، کیونکہ پوچھنے کی وجہ سے آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ مجھ سے پوچھا ہے کہ جی میں جب پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، انوشا وعلیکم السلام، تو اچھا خاصا ہم نے پڑھ لیا 1.5 پونے 2 گھنٹے، اور اس کے بعد اب ہم نے فریش ہونے کے لیے بریک کرنی ہے۔ تو دو ایشوز ہیں کہ نمبر ایک تو یہ کہ ہمیں آپ کچھ گائیڈ کر دیں کہ جی ہم کس طرح فریش ہوں، اور نمبر دو یہ کہ اگر ہم اپنے طور پر فریش ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی گیم وغیرہ لگا لیتے ہیں فرض کر لیں، تو وہ پھر 10-15 منٹ کی جو بریک ہے وہ گھنٹے سوا گھنٹے تک نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ پریشر آن ورڈز بھی بڑھ جاتا ہے نا، کیونکہ ٹائم مینجمنٹ آؤٹ ہو گئی اور ذہنی طور پر ایک گلڈ بھی آ گیا، تو وہ پڑھائی جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، اور جو میں آپ کی مدد کر سکوں اللہ کرے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کن چیزوں سے فریش ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ایک بات یہ نوٹ کریں، بس اس کو کہے کو کافی جانے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت بھی ہے فریش ہونے کی کہ نہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ذرا سمجھیے گا۔ کیا پتا کہ ابھی آپ کا کوئی وہ تو لگا ہوا نہیں ہے نا، جیسے گاڑیوں میں، پرانی گاڑیوں میں ہوتا ہے کہ جی وہ ہیٹ کی سوئی اوپر چلی گئی اور آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ دماغ تو میرا اب گرم ہو گیا ہے۔ تو کیا چیز ہے جس سے آپ پہچانیں گے کہ آپ کو فریش ہونے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ تو وہ آپ اس طرح پہچانیں گے کہ اگر آپ کی کوشش کے باوجود چیز اندر نہیں جا رہی، ایک تو یہ کہ آپ کی توجہ نہیں ہے، نہیں آپ کی توجہ بھی پوری ہے، پھر بھی وہ چیز اندر ایبزارب نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ مینٹلی ایگزاسٹ ہو گئے ہیں۔ اگر تو کوئی سوچوں کا چکر ہے تو الگ ہے، ذرا خیال سے رکھیے گا۔ تو اگر آپ کو فریش ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو 1-1.5-2 گھنٹے پڑھنے کے بعد آپ کو کیا فریش ہونے کی ضرورت ہو گئی؟ اگر آپ کی کیپیسٹی اتنی ہے، آپ سبجیکٹ چینج کریں، ریلیکس ہو کے پیچھے بیٹھیں، آرام سے نیا سبجیکٹ اٹھائیں۔ نئے سبجیکٹ میں پہلے آپ ان چیزوں کو دیکھیں جو آپ کو آتی ہیں، یہ آپ کو فریش کریں گی، کیونکہ آپ کو اچھا لگے گا کہ یار میرا یہ کیا ہوا ہے، یہ مجھے آتا ہے۔ اور اس درمیان میں اگر پھر بھی آپ تھوڑا سا تھکن محسوس کر رہے ہوں تو وہیں پر جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ہیڈ ڈاؤن کریں، آئیز کلوز کریں، یا تھوڑا سا لگا لیں موبائل پہ 5 منٹ کے لیے، کیونکہ آپ ابھی تھکے نہیں ہیں، آپ دوسرا سبجیکٹ پڑھیں۔ میری ایڈوائز یہ کہ عام طور سے آپ تھیوری پہلے شروع کیا کریں، کیونکہ جب آپ تھیوری پڑھ کے اگر تھک بھی جائیں گے تو جب آپ اکاؤنٹنگ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کی زیادہ فیکلٹیز استعمال ہو رہی ہوں گی، ہاتھ بھی، نظر بھی، صفحے کو پلٹنا بھی۔ تھیوری میں تو آپ زیادہ تر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس طرح ایک سینڈوچ کریں۔ دوسری بات ہے کہ نہیں واقعی نیڈ آ گئی فریش ہونے کی، تو اب کیا کریں؟ تو وہ اگر جو بھی آپ کے طریقہ کار ہیں آپ ان سے کر سکتے ہیں۔ میرا ایشو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ پڑھ کہاں رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ لائبریری میں پڑھ رہے ہیں یا آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں تو پھر فریش ہونے کے میرے مختلف انداز ہوتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ آپ اٹھ کے کھڑکی کی طرف جائیں، باہر دیکھیں، باہر نہ نکلیں، اور گھر میں تھوڑا سا ایک راؤنڈ لگائیں، تھوڑی سی امی کو دیکھ لیں، پھر آپ چائے بنانا سیکھیں۔ آپ جب چائے بنا رہے ہوں تو اس کو بہت توجہ کے ساتھ چائے بنائیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نیو کوئٹہ امتیاز ہوٹل جو ہے وہ چائے بناتا ہے اور اس میں خوب پھر اس کو ایسے کرتا ہے، میں اس کا نام کوئی نہیں لے رہا، پتہ چلا کہ آپ اس کا کوئی نام ہی دے دیں۔ تو اس چائے کو آپ اچھی طرح بنائیں گے تو یہ 6-7-8 منٹ لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس کو پینے کے لیے بیٹھیں گے تو ایک چھوٹا پاپا بسکٹ وغیرہ کو سادہ رکھ کے، لیکن آپ نے ایسے پینا ہے جیسے آپ بالکل دنیا جان کے سارے بچوں کی شادیاں وادیاں کر کے ریٹائرمنٹ کی زندگی، اور اب آپ نے وہ چائے، آپ اور اچھا سا موسم اور خوبصورت یادیں، اور اس کے بعد آپ آرام سے اس کو مزے لے کے، اب یادوں میں مت کھو جائیے گا کہ وہ یادوں میں چلے گئے، آپ مذاق سے مت لیا کریں میری باتوں کو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو آرام سے پینا ہے اور مزے لے کے پینا ہے۔ اس کے بعد یہ فریش ہونے کا طریقہ ہے۔ نیکسٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑا زبردست قسم کے ڈینٹسٹ کی طرح کا آپ برش کریں، یہ تقریباً 2.5 سے 3-4 منٹ کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد گلا صاف کریں، جیسے امی وغیرہ آپ کی نانی وغیرہ کرتی ہیں، جس میں ایک دفعہ بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی ایک فریشنس آتی ہے۔ آپ کر کے دیکھیے گا، یہ میری چیزیں اپلائی کر کے دیکھیے گا۔ تیسری چیز، گھر میں اگر آپ ہیں تو آپ انڈا ابالیں، انڈے کو ابال لیتے ہوئے بھی دیکھیں، اور اگر آپ کو انڈے ابلتے ہوئے چڑ ہو رہی ہے تو آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں کچن کے اندر۔ جب انڈا اچھی طرح ابل جائے تو پھر اس کو چھیلنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے ذہن کو بہت زیادہ فریش کرے گا۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں، باقی تو یہ کہ آپ ٹہلیں، پش اپس کریں۔ سر موبائل پہ بھی میں آ رہا ہوں، ابھی تو چونکہ گھر کا معاملہ ہے تو میں نے کہا کہ گھر میں یہ چیزیں فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ اگر آپ لائبریری کے اندر ہیں تو 2 سچویشنز پیدا ہو سکتی ہیں کہ لائبریری اس قسم کی ہے جس میں کہ دوسرے سبجیکٹ کی کتابیں بھی ہیں، فکشن بھی ہے، لٹریچر بھی ہے، انٹرنیشنل یا اکنامکس پہ کوئی جرنلز بھی ہیں، ایسی بھی لائبریریز ہوتی ہیں نا۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو اٹھ کے جائیں، اس جگہ پہ تھوڑا سا بیٹھیں، بوریت ہو رہی ہو صفحے پلٹتے رہیں، تصویریں تھوڑی سی دیکھیں، اگر آپ کو لٹریچر وغیرہ پڑھنے کا شوق ہے تھوڑا سا کر لیں۔ موبائل پر ٹائمر 10 منٹ کا لگا لیں، کیونکہ آپ نے ڈائیورٹ کرنی ہے پوزیشن۔ لائبریری کا ایک چکر خاموشی سے لگا لیں، دوسروں کو دیکھیں کہ وہ یہ تو اتنی دیر سے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، میں گھوم رہا ہوں۔ واش روم چلے جائیں، منہ ہاتھ دھوئیں اور فریش ہو کے واپس آ کے بیٹھیں۔ نہیں پڑھنے کا دل چاہ رہا ہو اپنی جگہ پہ بھی سو جائیں،
ہیڈ ڈاؤن کریں, آرام سے سو جائیں. اگر یہ لائبریری اس قسم کی ہے کہ جس میں کہ دوسری کتابیں موجود نہیں ہیں, تو اب یہ موبائل ہے, کیونکہ اب تو وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اب آپ پڑھنا کچھ چاہ رہے ہیں تو پڑھنے کا بھی کر سکتے ہیں. گیم کا معاملہ جہاں تک میری نالج کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ سے لے کے اور 5 گھنٹے سے زیادہ کے بھی گیمز ہیں. تو یہ تو اب آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ 5 منٹ کا گیم کھیل رہے ہیں تو 5 منٹ کا آپ فریش ہو جائیں, 10 منٹ کا کھیل رہے ہیں تو 10 منٹ کا ہو جائیں. اگر آپ ایک بڑا گیم کھیل رہے ہیں تو پھر کوئی ایسا ڈاؤن لوڈ کریں ایپ جو کہ آپ کو 10 سے 15 منٹ کے بعد اس کو بیچ گیم میں ختم کر دے. وہ مزہ تو آپ کا کرکرا ہوگا تھوڑا سا, لیکن وہ جو مزہ کرکرا ہوگا اس کی اپارچونیٹی کاسٹ ہوگی, کیونکہ مزہ جو پاس ہونے میں آئے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو یہ مزہ کرکرا ہو رہا ہے. تو یہ کچھ چیزیں آپ کو خود باؤنڈ کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اب میں تھوڑی سی سخت بات کر دوں گا کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 10 منٹ کے لیے بریک کی اور آپ 1.25 گھنٹے کے لیے بیٹھ رہے ہیں. دیکھیے تو پھر آپ اپنے فیل ہونے کو بھی یاد کیجیے. یہ کوئی نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہے. فیل ہونا بھی ایک موٹیویشن ہے کہ ہمیں وہ رزلٹ نہ آئے جس کے اندر ہمارے میں ساروں میں لکھا ہو کہ ناٹ پاس یا 1 پاس 3 فیل 2 پاس 2 فیل. ہمیں ویسا والا رزلٹ چاہیے جس میں ہم نے جتنے پیپر دیے ہیں وہ سارے نکلیں. تو جب ہم یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک دن آئے گا تو پھر وہ 15 منٹ 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے نہیں ہوں گے. تو یہ میری طرف سے کچھ کوشش تھی. اگر اس میں سے کوئی بھی چیز آپ کے کام آ سکتی ہے تو عموماً یہ کہ جگہ کو چھوڑیں, تھوڑا سا ٹہلیں. اگر گروپ میں پڑھ رہے ہیں تو پھر دوست آپس میں ڈسکس کر لیں گے تم نے کیا پڑھا, میں نے کیا پڑھا. عموماً اب اس طرح کا زمانہ رہا نہیں ہے, لوگ اپنی اپنی باتیں شیئر نہیں کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ چل کے کینٹین تک چلے جائیں, مطلب ایٹ لیسٹ اپنے موومنٹ کو کریں. اور اس کے بعد اب یہ میں نے کچھ چیزیں طریقے بتا دی ہیں فریش ہونے کے, باقی آپ کی مرضی ہے آپ کس طرح سے فریش ہوں یا نہیں ہوں.